ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه منی الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فہزموہم بإذن اللہ۔ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، دوسرے پارے کے آخر اور تیسرے پارے کے شروع میں پھیلا ہوا سورۃ البقرہ کا یہ 33واں رکوع ہے جو اس وقت آپ کو پڑھ کر سنایا گیا۔ ان آیات بینات کا ترجمہ فرمایا، پھر جب روانہ ہوئے طالوت لشکروں کے ساتھ تو فرمایا بے شک اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر سے کہ جو کوئی اس میں سے پی لے پیٹ بھر کے پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو نہ چکھے اس میں سے بے شک وہ میرا ہے۔ ہاں مگر کوئی چلو بھر لے، ایک چلو اپنے ہاتھ سے، اس کی اجازت ہے۔ پھر ان کی اکثریت نے چند کو چھوڑ کر پیٹ بھر کے پانی پی لیا، اور پھر جب پار ہوئے وہ لوگ اور ان کے ساتھ وہ بھی جو ایمان والے تھے تو کہنے لگے وہ کہ آج کے دن ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے
جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بڑی بڑی ٹولیوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر جب آمنا سامنا ہوا جالوت اور اس کی لشکر سے، تو وہ لوگ اس طرح دعا کرنے لگے، اے ہمارے رب، اڑیل دے ہم پر صبر کو اور ہماری قدموں کو جما دے، اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اور پھر ان ایمان والوں نے جالوت اور اس کے لشکروں کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور پھر اللہ نے عطا فرمایا انہیں بادشاہت اور حکمت، اور سکھلایا انہیں وہ سب کچھ جو اللہ نے چاہا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ لوگوں میں سے بعض کو بعض سے اللہ تعالیٰ ہٹاتے نہ رہتے، تو زمین پوری کی پوری فساد سے بھر جاتی۔ اور لیکن یہ کہ اللہ سارے عالمین پر انتہائی فضل فرمانے والا ہے۔ یہ آیتیں ہیں اللہ کی، یہ احکام ہیں اللہ کے، ہم انہیں پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور یہ رسول کہ بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں کوئی تو وہ ہے جسے اللہ نے کلام فرمایا اور بلند کیے بعضوں کے درجات، اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل، اور مدد کی ہم نے ان کی روح القدس یعنی حضرت جبریل کے ذریعے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ واضح دلائل کے آ جانے کے بعد آپس میں قتال نہیں کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، اور پھر بعض ان میں سے وہ ہوئے جنہوں نے ایمان قبول کیا، اور بعض وہ تھے جنہوں نے کفر کر ڈالا۔ اور اگر اللہ چاہتا نا تو وہ آپسی باہمی قتل و قتال نہیں کر سکتے تھے۔ اور لیکن اللہ وہ چاہتا ہے جو وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ ان 5 آیات بینات کا ترجمہ ہے جو اس وقت اس 33ویں رکوع کی آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اس رکوع میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ پچھلے رکوع سے مربوط ہیں، اس لیے آپ کا خادم یہ چاہے گا کہ پچھلے رکوع کا مضمون اختصار کے ساتھ چند منٹوں میں آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ ملے ہوئے مضمون کو سمجھنے میں انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہے۔ پچھلے رکوع میں سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا رب تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی الصلوۃ والسلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن آپ کے بعد بھی سلسلہ نبوت تو چلتا رہا، اور یہ سلسلہ بنی اسرائیل ہی میں چل رہا تھا، اور یہ سلسلہ چلا جناب عیسیٰ روح اللہ تھا۔ تو ایک ایسا زمانہ تھا، یہاں اس رکوع میں یعنی پہلا رکوع جو پڑھا گیا تھا 32واں رکوع، اس میں اس دور کی تعین نہیں کی قرآن شریف نے کون سا دور، لیکن آج جو رکوع پڑھا گیا اس میں ایک آیت شریفہ ایسی ہے جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے، کس زمانے کا ہے۔ انشاءاللہ اس آیت پر اللہ پہنچائیں گے تو آپ کا خادم عرض کرے گا۔ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور یہ وہ دور تھا
جب بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کے فیصلے ایسے نافذ ہوئے کہ ایک مشرک قوم جس کا نام عمالقہ ہے، اس قوم کو اللہ نے اس بنی اسرائیل پر فتح عطا، اور یہ خاندان جس میں برسہ برس سے سلسلے نبوت کو اللہ نے جاری رکھا تھا، یہ ہار گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بیت المقدس پر بھی اس مشرک قوم نے قبضہ کر لیا اور ان کو مار کے وہاں سے بھگا دیا، اور ان سے وہ تابوت سکینہ بھی چھین لیا، جس تابوت سکینہ کو یہ ان کے لیے بہت ہی بابرکت سمجھتے تھے، اور اس میں تھے بھی تبرکات جو پچھلے رکوع میں رب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات اس میں تھے، جن کی تشریحات میں ہمارے مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ اس میں جناب موسیٰ کا عصا بھی تھا، جناب ہارون علیہ السلام کی دستار بھی تھی، اور جو من نازل ہوتا تھا اس کے کچھ حصہ تھا کسی شیشی یا کسی چیز میں بھرا ہوا، اور اس میں تورات شریف کے نسخے بھی تھے، اور وہ صندوق ان کے لیے اتنا بابرکت ہوتا کہ جب کبھی جنگ ہوتی، کوئی اور معاملہ ہوتا تو اس صندوق کو وہ آگے رکھتے تھے، لیکن جب حالات بگڑے تو دشمن اس کو لے کر چھین کے چلے گئے۔ اب انہوں نے اپنے نبی سے یہ عرض کیا کہ حضرت ہمارے لیے اب کوئی ایسا بادشاہ مقرر کر دیجیے جس کی قیادت میں ہم اب جہاد کریں گے۔ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنی امت کی نبض سے پوری طرح واقف ہوتا ہے۔ پیغمبر وقت نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم پر جہاد فرض کیا جائے، تم بھگ جاؤ، یعنی ایسا کیسا ہوگا، ہمارے اوپر یہ حالات گزرے، وہ حالات گزرے، ہمارے بال بچوں سے نکال دیا گیا، ہم کو ملک بدر کر دیا گیا، ایسا کیسا ہم نہیں لڑیں گے، بالکل لڑیں گے۔ اور پھر اب یہ ہے کہ انہوں نے درخواست یہ تھی کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کی۔ نبی کا جو کام ہوتا ہے، نبی کا کام ہمیشہ وحی ربانی کی روشنی میں۔ حضرت شمیع علیہ السلام نے ان پر طالوت نامی ایک شخص کو بادشاہ مقرر کیا۔ اب جیسے ان کے نام کا انہوں نے اعلان کیا تو یہ بکھر گئے، ایسا کیسا طالوت کو ہم پر بادشاہ بنائیں گے، تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مالدار آدمی ہونا چاہیے۔ تو پیغمبر وقت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کو علم بھی عطا فرمایا ہے اور اس کو جسامت بھی ایسی عطا فرمائی ہے، دونوں چیزیں جو بادشاہت کے لیے ضروری ہیں، علم، تدبیر، ہوشیاری، حالات سے نمٹنا، اس کا شعور، اور پھر جسامت جو ہوتی ہے وہ بھی انسان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے، کسی کے اوپر روب پڑتا ہے اس کی وجہ سے۔ فرمایا اس سے اللہ نے، اور اس کے بعد مزید علامت یہ بتائی پیغمبر وقت نے کہ اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارا تابوت سکینہ جو تم سے چھن گیا وہ واپس آ گیا۔ اور پھر اللہ کا فیصلہ ایسا ہوا کہ جس قوم کے پاس وہ تھا، دشمن قوم کے پاس، مشرک قوم کے پاس، وہ جہاں بھی وہ تابوت کو رکھتے وہاں پر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، اور پھر وہ سوچنے لگے کہ بابا اب یہ تابوت کے اندر اثر نہیں رہا، اس کو جن کا ہے انہیں کو واپس کر دو۔ اب اللہ کی مرضی، اللہ جو کرنا چاہے وہ کرتا ہے۔ اور انہوں نے پھر 2 بیلوں کی کوئی بیل گاڑی بنائی اور اس پہ تابوت کو رکھ کے بھگا دیا، ہانک دیا اس کو بنی اسرائیل کی آبادی کی طرف۔ اور وہ بیل اللہ کے حکم سے، اصل میں اس کو بیلوں کو، بیل کہاں لے جائیں گے، اس کو فرشتے لے جا رہے تھے، اور فرشتوں کی نگرانی میں اللہ نے اس کو عین طالوت کے گھر کے سامنے لا کر کھڑا کر۔ اب قوم جو تھی اس کو تسلی ہو گئی کہ واقعی یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے کہ طالوت ہی ہمارا بادشاہ ہونا چاہیے، کہ ہمارا سکینہ، تابوت سکینہ بھی اسی گھر کے سامنے آ کر رکا ہے۔ حالانکہ سوچنے جیسی بات یہ ہے کہ جب نبی سے تم نے درخواست کی اور نبی نے ایک بات کا اعلان کیا تو اس کے بعد تم ہوتے کون ہو اعتراض کرنے والے؟ لیکن یہ قوم جناب موسیٰ کلیم اللہ پر اللہ معاف فرمائے
جو بار بار اعتراض کر چکی ہے وہ حضرت سمویل کو کیا چھوڑتے ہیں۔ بہرحال اب اس طرح سے وہ تابوت سکینہ ان کو مل گیا، اور طالوت جو تھے وہ ان پر بادشاہ مقرر کر دیے گئے نبی کی موجودگی میں۔ نبی وقت موجود ہیں اور طالوت جو ہیں وہ بادشاہ مقرر کر دیے گئے۔ اب آج کا رکوع شروع ہوتا ہے کہ فلما فصل طالوت بالجنود۔ اب چونکہ دشمن کے مقابلے میں جہاد کرنا تھا، دیکھو یہ دین جو ہے نا، یہ دین فطرت ہے۔ اس دین فطرت میں اس دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، اور جعل کل شیء سببا، ہر چیز کو اللہ نے کسی، یہ قرآن کی آیت نہیں جو میں نے پڑھا، یہ حدیث شریف کا ٹکڑا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے کسی نہ کسی سبب سے جوڑ دیا۔ اسباب کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اسباب میں تاثیر بھی اللہ نے پیدا کی۔ یہ ذرا بہت توجہ طلب مضمون ہے۔ اسباب کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور اسباب میں تاثیر بھی اللہ نے پیدا فرمائی، اور کیونکہ یہ دین فطرت ہے اس لیے اپنے ماننے والوں کو اسباب کے اختیار کا حکم فرمایا، اور اسباب کے اختیار کرنے کے بعد توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم فرمایا کہ اسباب کی تاثیر جو ہے یہ سبب کے اندر نہیں ہے، بلکہ سبب کی کوئی تاثیر اس وقت مرتب ہوتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ سبب میں کوئی تاثیر جو ہے اس کی ذاتی نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح آگ جلاتی ہے، یہ دنیا جانتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن اگر آگ کی جلانے کی ہی تاثیر ہوتی، اس کی ذاتی تاثیر ہوتی، تو اپنے خلیل کو آگ میں بچا لیا ہو۔ پانی ڈبوتا ہے، لیکن اس زبردست طوفان میں جس کی کوئی نظیر نہیں ہو سکتی، حضرت نوح علیہ نبی الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ تو یہ تاثیر یہ من جانب اللہ ہے، اس لیے اسباب کا اختیار کرنا ہر جائز اسباب کا اختیار کرنا ہر مسلمان پر واجب فرض ہے۔ اور کئی بار یہ جملہ آپ کے سامنے آ گیا، بہت مشہور قول ہے یہ کہ کسی بھی چیز کی دعا کرنے کے لیے آدمی جب تک اس کے جائز اسباب کو اختیار نہ کرے، ان کو بغیر اختیار کیے ہوئے دعا کرنا حرام، منع ہے۔ یہ اب یہاں پر شروع یہاں سے فلما فصل طالوت بالجنود۔ اب جب طالوت لشکروں کے ساتھ چلے، جہاد کرنے جا رہے ہیں نا، تو میں بادشاہ وقت ہوں اور مجھے اب اللہ نے منتخب کر لیا ہے، میں تابوت سکینہ کو لیتا ہوں اور جاتا ہوں جنود میں۔ بالجنود، یہ جنود جو ہے یہ جنن کی جمع ہے، لشکروں کے ساتھ چلے۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ جب لشکر روانہ ہوا طالوت کی قیادت میں، تو فرمانے لگے دیکھو آگے ایک نہر آنے والی ہے اور اللہ تم سب کو اس نہر کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ نہر سے مراد دریائے اردن تھی، جدھر سے وہ لشکر چل رہا تھا بنی اسرائیل کا، راستے میں دریائے اردن آ رہا تھا، اور پھر اس کو پار کر کے ان کو دشمنوں کے شہر میں داخل ہونا تھا۔ تو اس دریا کے آنے کے پہلے اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالوت خود ان کو کہاں سے معلوم ہے؟ طالوت جو ہیں کہاں سے معلوم؟ ایسا لگتا ہے، مفسرین کا قیاس یہ ہے کہ نبی وقت بھی ساتھ میں تھے، تو ان کو اللہ نے وحی فرمائی ہوگی یا جو بھی ہوا۔ طالوت نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تم کو ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا۔ کیا آزمائش ہوگی؟ شدید گرمی کا موسم، چلچلاتی ہوئی دھوپ، صحرائی سفر، پیاس کی شدت، شدید پیاس لگی ہوئی۔ یہ انسان جو ہے نا، میں اور آپ، ہم کتنے کمزور ہیں
زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم کو اس کا احساس ہوتے رہتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ ان لمحات کو اللہ کی یاد کے لیے اور توجہ الی اللہ کے لیے کام میں لاتا ہے۔ اور جو جاہل انسان ہو، ایسا تو ہوتے ہی رہتا ہے، اس انسان کو ایک گلاس پانی جب اس کو شدید پیاس لگی ہو اور اس کے گلے میں کانٹے پڑ رہے ہوں، اگر اس وقت اس کو صرف پانی کا ایک گلاس میسر نہ آئے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اتنا کمزور ہے یہ انسان۔ کھانا کھاتے کھاتے ذرا کھانے کا کوئی دانہ یا پانی کا کوئی قطرہ ادھر کا ادھر ہو جائے اور اس کو ٹھسکا لگ جائے تو اس میں بھی اس کی موت ہو سکتی ہے۔ سمجھے آپ؟ اتنا کمزور، لیکن اس کا تکبر دیکھو، گھمنڈ دیکھو، اس کا غرور دیکھو۔ اب طالوت نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے گا، اور وہ امتحان کیا ہوگا کہ اس نہر پر پہنچنے کے بعد فمن شرب منہ فلیس منہ، جو کوئی اس نہر سے پی لے گا کا ترجمہ آپ کے خادم نے کیا پیٹ بھر کے پی لے گا۔ یہ آدمی کو پیاس لگتی ہے تو پیاس کی بھی ایک خاص مقدار ہوتی ہے پانی کی، اس پانی کو جسم میں منتقل کرنے کے بعد اس کی پیاس جو ہوتی ہے وہ شانت ہو جاتی ہے۔ تو پورا پیٹ بھر کے جو پی لے گا، میں پیٹ بھر کے اس لیے ترجمہ کروں، پیٹ بھر کے لیے وہاں کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن مترجمین نے یہ ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ آگے چل کے ایک چلو پانی کی اجازت رب تعالیٰ کی طرف سے مرحمت فرمائی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر سے سراب ہو جائے گا، جی بھر کے پانی پی لے گا، اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو اس سے بالکل نہ پیے، اس سے بالکل نہ چکھے، وہ میرا ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں مگر کوئی ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی پی لے تو اس کی اجازت ہے۔ مطلب اتنی شدید پیاس ہے لیکن پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا ہے، بہت زیادہ پیاس ہے، زیادہ بہتر تو نہیں پینا ہے، لیکن کوئی اگر نہیں برداشت کر سکتا تو اتنی اجازت ہے کہ وہ ایک چلو بھر لے لے۔ اب یہاں پر آگے فرمایا فشربوا منہ الا قلیلا منہ، ان میں سے تھوڑے سے، قلیل کا لفظ جو ہے یہ کثیر کے مقابلے میں عربی زبان میں استعمال ہے، قلیل یعنی تھوڑے، کثیر یعنی بہت۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہ، ان میں سے چند کو چھوڑ کر سب نے پی لیا۔ اعلان ہو چکا ہے کہ یہ نہر پر سے جہاں سے ہمارا گزر ہو رہا ہے یہاں ہماری آزمائش ہے، اور یہ آزمائش اللہ کی طرف سے طے ہے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ نافذ فرمایا جا چکا ہے کہ اس میں سے نہیں پینا ہے، اور اگر کوئی بہت ہی مجبور ہو تو ایک چلو سے زیادہ، بس ایک چلو پیے گا ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کوئی پیے گا اس سے میرا تعلق نہیں۔ یہاں پر آپ کا خادم ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہے، یہ بالکل اس سے لگا ہوا کہ یہ امیر کی طرف سے حکم کا اعلان کیا گیا ہے، لشکر کے جو بادشاہ ہیں وہ، اور ابھی جب یہ جہاد کا لشکر چل رہا ہے تو اس جہادی لشکر پر امیر بھی ہیں، بادشاہ جو ہوتا ہے، وہ اس وقت کی جنگیں جو ہوتی تھی وہ مردانہ جنگیں ہوتی تھیں، یہ آج کی طرح جو ہے نا انتہائی نامردوں کی طرح سے محاذ پر تو سامنا نہیں کر سکتے، شہروں پر جا کے بمباری کرو، اسپتالوں پہ بمباری کرو، اسکولوں پہ بمباری کرو، یہ نامردی کی جنگیں جو ہیں یہ دور جدید کی دین ہے۔ اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی محاذ پر بادشاہ وقت خود فوج کو کمانڈ کرتے تھے، اور پھر اگر کوئی اور کمانڈر کے حوالے اس کی قیادت کر دی وہ الگ، لیکن بادشاہ موجود ہوتا تھا، اور یہ عام قانون تھا کہ دونوں فوجیں جب آپس میں ٹکراتی تھیں، اگر کسی قوم کا بادشاہ مارا گیا اور اپنی سواری پہ سے گر گیا تو وہ فوج خود بخود اپنی شکست تسلیم کر لیتی، یہ ہوتا تھا۔ اب یہاں پر جو بات آپ کا خادم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امیر، ہمارے دین میں اجتماعیت اور اجتماع جب ہوگا، کچھ لوگوں کو جمع جب کیا جائے گا تو کوئی جمع ہونے کا کوئی نقطہ تو ہونا چاہیے۔ یہ اتحاد،
یہ اجتماعیت یہ دین میں بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت اہمیت ہے، اور اس سے کتنے بڑے بڑے فائدے اللہ عز و جل نے۔ آپ دیکھیے قرآن شریف کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہیں کرنا۔ اب یہاں پر نقطہ اتحاد جو ہے وہ اللہ کی رسی، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، حبل اللہ، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے جس کو پکڑنے کا اللہ نے تمہیں حکم فرمایا۔ اتحاد، اتحاد کے لیے کوئی نقطہ اتحاد کہاں کس چیز پر متحد ہوگا؟ اس کا اتحاد ہے اس کے دین پر، اللہ کے ایک ہونے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاعدے حقیقی ہونے پر، اور اللہ کی کتاب کے اس کے لیے اللہ کی کتاب جو ہے اس کی زندگی کے لیے آئین حیات ہے۔ تین چیزیں ہیں جو اس کا نقطہ اتحاد ہے، اور جب مسلمان کوئی بھی کام متحدہ طور پر کرتے ہیں، اجتماعی طور پر کرتے ہیں، اس کا آپ انداز فرمائیں۔ مثال سے دیکھیے کہ نماز باجماعت جو ہے یہ واجب ہے، واجبات میں سے ہے، ایسا نہیں جی چاہا تو جماعت سے پڑھ لیا، جی چاہا تو، ایسا نہیں ہے، واجبات میں سے ہے۔ قریب میں مسجد ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے ہمارے کانوں تک، ہمارے لیے جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ اب اگر آدمی انفرادی نماز کسی وجہ سے پڑھتا تو اس کی نماز ہو جائے گی، فریضہ ادا ہو جائے گا، اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن آپ انداز فرمائیں کہ اس کی انفرادی نماز اور اس کی اجتماعی نماز جو نماز باجماعت ہوتی، اس میں 1 اور 27 کا فرق۔ عام طور سے جو احادیث مبارکہ مشہور ہے وہ نماز باجماعت کا ثواب انفرادی نماز سے 27 گنا زیادہ ہے۔ اب انداز فرمائیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز باجماعت میں ہم کو بہت کم پڑھنا پڑتا ہے، وہ بیچارے پوری ذمہ داری امام صاحب کے سر پہ رہتی ہے، وہی تلاوت کرتے ہیں، وہی قرأت کرتے ہیں، اور ہم کو بہت، جبکہ انفرادی نماز میں ہمیں تکبیر تحریمہ سے السلام علیکم ورحمۃ سب کچھ اپنے کو کرنا ہے نا، یہاں پر تو ان کی تکبیرات جو ہیں ان تکبیرات کو دہرا لینا ہے، رکوع اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں اس کو پڑھنا ہے، اور التحیات، درود شریف اور دعا پڑھنا ہے، باقی امام صاحب کے بعد۔ ہماری مشقت بہت کم ہے نماز باجماعت میں، اس کے بعد بھی ثواب 27 گنا، 27 گنا میں نے بتایا عام روایت نہیں ہے، لیکن اس کے دوسری روایتوں میں تو اس سے بھی کئی زیادہ ثواب کی بشارت ہے۔ اور اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ جمع کا لفظ جو ہے نا، جمع کا عربی زبان میں جمع کا صیغہ جو ہے یہ کم سے کم 3 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ سب دوسری زبانوں میں 2 کا عدد جو ہے وہ جمع کہلاتا ہے، لیکن عربی میں 3 سے جمع شروع ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ جانتے ہیں گرامر تھوڑی سی جن کو معلوم ہے، لیکن جب بات جماعت کی آئی تو سلام و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر امت کے لیے کتنی آسانیاں فراہم فرمائی ہیں۔ فرمایا تم 2 لوگ بھی ہو تو اس میں بھی جماعت بن جائے گی، ایک امام بن جائے دوسرا اس کا مقتدی۔ حالانکہ جماعت کے لیے لفظ جمع کا صیغہ جب آتا ہے تو اس کے لیے 3 ہونا چاہیے، لیکن محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آسانی اس امت کو دی گئی کہ 2 بھی ہو تو تم جماعت کر لو، ایک امام بن جائے ایک مقتدی۔ اب پھر آپ کا خادم جو عرض کرنا چاہتا ہے وہ صرف نماز نہیں، باقی سارے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع کو، اجتماعیت کو اور اتحاد کو اتنی اہمیت دی، فرمایا تم 2 لوگ بھی اگر سفر کر رہے ہو، 2 لوگ بھی اگر سفر کر رہے ہو تو ایک کو امیر بنا لو تاکہ سفر آسان ہو۔ آج امت میں یہ بات رہ گئی کیا؟ آج تو ہم سب کے سب مفتی اعظم بن گئے، کسی کو اپنا بڑا بنا کر، کسی کو اپنا بڑا بنا کر، اور پھر اس کی اطاعت جو ہے وہ اس طرح کرنا کہ اس لیے کہ اس کو میں نے اپنا امیر بنایا ہے،
اور اس کی اطاعت کا حکم مجھ کو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اطاعت میں بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور پھر یہی اطاعت کو آپ انداز فرمائے سورۃ النساء کی اس آیت شریفہ کی روشنی میں، جس میں رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا کہا مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں صاحب امر ہیں ان کا کہا مانو۔ لیکن اب اس میں ایک استثناء ہے، ایک ایکسیپشن ہے کہ یہ جو صاحب امر ہے جس کو میں نے اپنا امیر بنایا ہے، جس کو میں نے اپنا امیر اور اپنا بڑا بنایا ہے، یہ عام انسان ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اس میں تو کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ رسول کی ذات وہ ہے جس کے لیے قرآن نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ بھی سورۃ النساء کی آیت ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا تحقیق اس نے اللہ کا کہا مان لیا۔ تو رسول کا کہا ماننا تو اللہ کا کہا ماننا، تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت یہ تو دونوں چیزیں ایک ہو گئی۔ اب یہ جو اولی الامر ہے جو میرا امیر ہے، اس کی اطاعت بھی رب تعالیٰ فرما رہے اولی الامر منکم، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہ امیر صاحب سے کبھی کسی بات میں تنازع ہو گیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ دیکھو اگر تمہارے امیر سے کسی چیز میں کوئی تنازع ہو جائے تو اس کو پھیر دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس کا معنی اصل اطاعت جو ہوگی وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، اولی الامر کی اطاعت اس وقت تک واجب ہوگی جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ذیل میں چلتا رہے گا، جب تک ان کے احکام کو وہ ہم پر لاگو کرے گا اس وقت تک اس کی اطاعت ہم پر واجب ہوگی۔ لیکن اگر امیر وقت یا امیر جماعت یا ہمارا کوئی امیر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے سے نکل کر کوئی حکم دیتا ہے، اب اس کی اطاعت واجب ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کے خادم نے اس لیے عرض کیا کہ مضمون یہ ہے کہ امیر کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ بھئی دیکھو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، تم کو تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، جس کو میرے ساتھ رہنا ہے وہ اتنا صبر کا مظاہرہ کرے، اور جو اس صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی کہ ابھی تو سامنے جہاد تھا نا، دشمن سے مقابلہ تھا، اس کے پہلے یہ ہونا ضروری تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ اس لیے جہاد جو ہے وہ تو ایسا مرحلہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کم ہمت اور با ہمت دونوں لوگوں کا مجمع ہو اور اس میں کچھ کم ہمت لوگوں کے پیر اگر اکھڑ جائیں تو مجمع میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ چند کے ساتھ جو ہو تو پھر اس کے اثرات دوسروں پر پڑتے ہیں۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا پہلے ان کا امتحان لے لو، جو پانی پینے کے معاملے میں نہیں ٹک سکتے وہ دشمن کے معاملے میں کیا ٹکیں گے، یہ تھا اس کے پیچھے اصل وجہ۔ فرمایا فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، چند کو چھوڑ کر اکثر نے پی لیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جب وہاں سے پار ہوئے ان کے ساتھ ایمان والے بھی تھے، قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، ارے اب تو بھائی یہ جالوت کا لشکر اور اس کا سامنا کرنے کی ہمیں طاقت نہیں۔ یہ کون لوگ کہہ رہے تھے؟ جنہوں نے پانی پیٹ بھر پی لیا تھا، جنہوں نے، اس لیے کہ قرآن ہے وَقَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ، ان کی یہ بات سن کر، بے ہمتی کی بات سن کر آج ہم طالوت اور اس کا جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بے ہمتی کی بات سن کر قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ، وہ لوگ جنہیں یقین تھا کہ ان کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ،
ارے کیا اس کے اتنے لمبے چوڑے لشکر کو دیکھ کے کیا گھبرا رہے ہو؟ کتنی بار ایسا ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں جو تھیں اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے سے بڑے بڑے لشکروں کو اللہ کے حکم سے ان کو ہرا دیا، شکست دی تھی۔ اس لیے کہ قلت اور کثرت پر تھوڑی فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ تو اللہ کا لاگو ہوتا ہے، ایمان والا جانتا ہے۔ جو لوگ ذات الہی پر ایمان نہیں رکھتے ان کی سوچ اور مومن کی سوچ، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ اور زندگی کے ہر شعبے میں قدم قدم پر اس بات کا اظہار ہوتے رہنا چاہیے کہ بھئی ایک مومن ہے اس کی یہ سوچ ہے اور یہ غیر مومن ہے اس کی یہ سوچ ہے۔ انہوں نے جو تھوڑے سے لوگ تھے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ تھے؟ اس وقت طالوت کے ساتھ جو چھوٹی سی جماعت رہ گئی تھی وہ کتنے لوگوں پر مشتمل تھی؟ بائبل میں تو 600 لکھا ہے، لیکن حدیث شریف میں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور اس کو انہوں نے باب باندھا ہے، غزوہ بدر میں اصحاب کی تعداد، یہ باب ہے۔ اس میں ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو وہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طالوت کے ساتھ اہل ایمان کا جو لشکر تھا وہ 313 تھا، وہی جو اصحاب بدر کی تعداد ہے۔ اس لیے کہ جب بدر کے میدان میں پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ ہمارے کتنے ساتھی ہیں، کتنے ساتھی ہیں؟ گن کے بتایا گیا کہ حضرت والا 313 ہیں۔ فرمایا مبارک ہو، یہ وہی تعداد ہے جو طالوت کے ساتھ تھی۔ تو اب ظاہر ہے حدیث شریف میں جب ہم کو 313 ملتا تھا وہ بائبل کو 600 کا کو لیں گے، تو اصل تعداد جو تھی طالوت کے ساتھ کتنے رہ گئی تھی؟ صرف 313۔ اب رب نے فرمایا کہ انہوں نے کہا جو تھوڑے سے لوگ، یہ 313 افراد تھے طالوت کی قیادت میں، کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن باذن اللہ، چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور ٹکڑیاں جو ہیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر عبادات میں افضل ترین عبادت جو ہے وہ صبر ہے۔ عبادات میں افضل ترین عبادت صبر، اور ہم اسی کے عادی نہیں بن سکے۔ دیکھو پورا دین میں اوامر ہیں، نواہی ہیں، کچھ چیزوں کا حکم فرمایا گیا، کچھ چیزوں سے منع کیا گیا۔ یہ دونوں چیز مل کر دین بنتا ہے۔ جن چیزوں کا حکم رب کائنات نے فرمایا ہے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ صبر ہوتا ہے۔ جن چیزوں سے رب کائنات نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رکنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر صبر کا تیسرا درجہ وہ کہ اللہ کی طرف سے ہم پر جو بھی حالات بھیجے جائیں انہیں اپنے رب کا فیصلہ سمجھ کر ان پر کوئی شکوہ شکایت نہ کرتے ہوئے پائے استقامت میں کسی طرح کا کوئی تزلزل نہ آنے پائے، یہ جو ہے یہ بھی صبر کا ایک درجہ۔ مگر ہمارے نزدیک اب پھر اسی میں یہ بھی شامل ہے، کسی نے گالی دے دیا، کسی نے ظلم کیا، تو جھگڑے کا منہ کالا کرنے کے لیے، فتنے فساد سے بچنے کے لیے، اور خود بھی اپنے آپ کو عافیت سے رکھنے کے لیے اس کو بھی عافیت سے رہنے دینے کے لیے آدمی صبر کر، یہ بھی صبر کرتے ہیں۔ لیکن یہ صبر کے مختلف مدارج میں سے ایک درجہ ہے۔ اصل صبر جو ہے وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے جو مشقتیں مطلوب ہیں، اور پھر اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کے لیے جو دل کو تھامنے کی ضرورت ہے، اصل صبر۔ اور دیکھو مختلف اعمال ہیں، ان کے مختلف
اجور ہے، مختلف اجر و ثواب ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی تشریح ملتی ہے، لیکن یہاں فرمایا واللہ مع الصابرین۔ یہی بات سورۃ البقرہ میں وہاں بھی ارشاد فرمائی کہ وبشر الصابرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی پریشانی، کوئی حالات آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ارے اس سے کیا ہوگا، ہم تو پورا کا پورا ہمارا وجود اللہ کا، ہم کو لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، دیکھو صلات کا بھی لفظ ہے، رحمہ کا بھی لفظ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ان پر اللہ کی مخصوص عنایتیں اور رحمتوں کی بارش ہے۔ کن لوگوں پر؟ جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے فرمایا واللہ مع الصابرین، اور جو صبر کر کے جم جائے گا اللہ کے احکام پر، اس کو کیا ثواب اور اجر نہیں۔ اس پر مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے حضرت استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، میں ابھی شروع کروں گا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید جو تھے انہوں نے دیکھا کہ حاجی حضوری کرنے والے بہت رہتے ہیں، ذرا ان کو آزمایا جائے۔ تو انہوں نے ایک دن اعلان کر دیا کہ دیکھو آج میں بہت خوش ہوں، اور اتنا خوش ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مختلف ہدیے پیش کروں۔ اب سب اتنے لوگ ہیں، دربار بھرا ہوا ہے، تو میں سب کو الگ الگ کیا ہدیہ دوں؟ دیکھو اس وقت ہمارے دربار میں جو ساری مختلف چیزیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کا۔ اب کیا دیکھنا تھا، دربار میں ہلڑ مچ گئی، کوئی اس پر ہاتھ رکھ رہا، کوئی اس پر ہاتھ رکھ رہا۔ دربار میں جو چیزیں ہوں گی وہ کم قیمتی تھوڑی ہوتی ہیں۔ وہ خاتون جو ان کو پنکھا جھل رہی تھی، وہ ان کو پنکھا جھل رہی تھی، خلیفہ نے پوچھا تو نے سنی نہیں کیا میرا اعلان؟ ارے تو بھی جانا، کسی چیز پر ہاتھ رکھ دے تیری ہو جائے گی، بند کر ابھی پنکھا جلنا۔ اس نے پوچھا کہ یہ طے ہے کیا کہ میں جس چیز پر ہاتھ رکھ دوں گی وہ میری ہو جائے گی؟ فرمایا بادشاہ خلیفہ نے کہا بالکل اعلان ہے۔ وہ خاتون بڑی، اس نے خلیفہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے خلیفہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اور جس کا خلیفہ وقت ہو جائے، اب باقی چیزیں تو خلیفہ ہی کی ہیں نا میرے بھائیو۔ یہ واللہ مع الصابرین جو ہے نا، اجر و ثواب نہیں، جس ذات کے فیصلے کے تحت اجر و ثواب دیا جاتا ہے وہ ذات تمہیں مل جائے، اللہ تمہارا ہو جائے، اللہ کا ساتھ تمہیں مل جائے، صبر وہ عبادت ہے، اور وہ ہم سے ہوتا نہیں۔ ہماری بے صبری کے نتیجے میں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مختلف حالات آتے رہتے ہیں۔ تھوڑا سا صبر کے ساتھ اپنی زبان کو قابو میں کر لو۔ جتنے طلاق کے معاملے آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے لوگ مشورہ کرنے، کبھی کبھی کچھ لوگ میرے پاس بھی آ جاتے ہیں۔ ہر آدمی آ کے بات مولانا کیا ہوا، اس نے غصے میں دیا نا، غصے میں دیا تو پھر اس سے پوچھو۔ ایک آدھ طلاق کا کیس پورے ناگپور میں نہیں، پورے ملک میں ایسا بھی ہو جس نے خوشی طلاق دے دیا ہو، بہت خوش ہے بیگم سے اور خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہا تھا، ایسا کبھی ہوتا ہے؟ میں غصہ جو تھا وہ تو حرام تھا نا۔ غصہ جب آیا تو تجھ کو یہ کیوں نہیں خیال آیا کہ تیری بیوی کی نافرمانی پہ تو اتنا زیادہ لال پیلا ہو رہا ہے؟ وہ صرف تیری بیوی ہے، وہ صرف تیری بیوی ہے، تیری بندی نہیں ہے، اور تو صبح سے شام تک اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اگر وہ تجھ پر ایسا ناراض ہو جائے تو تیرا ٹھکانہ کہاں لگے گا؟ کبھی یہ بھی سوچ لیتا؟ صبر آ جاتا جی، طلاق کا معاملہ ٹل جاتا۔ کتنے معاملات ہمارے بگڑتے ہیں ہماری بے صبری کی وجہ۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ارے یار، ولما برزوا لجالوت وجنوده، اور پھر جب آمنا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکروں سے، قالوا، یہ اہل ایمان دعا کرنے لگے
ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پہ صبر کو برسا دے، ہم پہ صبر کی بھرن برسا دے۔ ایک عالم نے اس کا ترجمہ کیا ہم پر صبر کو انڈیل دے، آج تیرے دینے سے ہم صبر کر سکیں گے، مخصوص عنایتوں کی درخواست ہے مولا ہم پہ صبر کی بارش فرما دے، اور وثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو جما دے، منصورنا علی القوم الکافرین، اور یہ کافر قوم جو ہے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے۔ فہزموہم باذن اللہ، اور پھر دیکھو لفظی ترجمہ اگر کریں گے نا، فہزموہم پھر انہوں نے انہیں اللہ کے حکم سے ہرا دیا، شکست دے دی۔ آگے کی آیت جب پڑھو جب معلوم ہوتا ہے وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس آیت کا اس حصے کا سہارا لے کے اب اوپر کے حصے کا ہم آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ طالوت کے ساتھیوں نے اللہ کے حکم سے جالوت کو اور اس کے لشکروں کو شکست دی۔ فَحَزَمُوهُمْ لفظ کا استعمال ہوا، انہوں نے انہیں شکست دے دی۔ کس نے کس کو دیا؟ آگے کی آیت بتاتے ہیں وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، اب جب جالوت قتل ہوا تو یقینی بات ہے کہ جالوت کا لشکر وہ ہار گیا، شکست کھا گیا۔ اور پھر یہ حضرت داؤد جو طالوت کی طرف سے لڑ رہے تھے ایک مطلب فوجی کے اعتبار سے، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی، والحکمہ، اور حکمت عطا فرمائی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور انہیں سکھلایا جو اللہ نے چاہا۔ یہاں پر جو تفسیروں میں آتا ہے کہ جالوت جو تھا وہ اس کا ڈیل ڈول بھی بہت، اور وہ پورا کا پورا ایک طریقے سے اس وقت جو بچاؤ کے حالات ہوتے تھے، بچاؤ کی جو شکلیں ہوتی تھیں کہ آدمی اپنے اوپر کتنا لوہے سے اپنے آپ کو ڈھانپ لے، وہ زرہ ہے، بختر ہے، اور وہ ٹوپ ہے اس کا، اور یہ ساری چیزیں انہیں جتنا زیادہ لوہے سے، اس لیے کہ لوہا ہی اس وقت سخت چیز تھی، اور جنگ جو ہو رہی ہے سامنے سے تیر اور تلوار ہیں، وہاں کوئی ریوالور اور رائفل کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ تیر اور تلوار سے آدمی کے بچنے کے لیے جتنا مضبوط لوہا اپنے اوپر ڈال لے گا۔ اب یہ جالوت جو تھا مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو پوری طرح سے لوہے سے ڈھانپ لیا تھا، لیکن لوہے سے اگر آدمی اپنے پورے بدن کو ڈھانپ لے تو آنکھ تو کھلی رکھنا پڑے گا نا، آنکھ بھی بند ہو جائے گی تو کیا کرے گا، وہ ہل نہیں سکتا، آنکھ کھلی۔ اب آنکھ جب کھلی تھی تو ظاہر ہے کہ آنکھ کے سیدھ کا حصہ جو ہے، پھر تھوڑی سی پیشانی کا حصہ، آنکھ تھوڑی سی پیشانی کا حصہ، اور دونوں آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ ایک فوجی کی حیثیت سے طالوت کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ مردانگی کی جنگیں ہوتی تھی، بادشاہ مر گیا، کمانڈر ان چیف اگر گر گیا پوری فوج ہار گئی، وہ خود بخود بھاگ جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گوفن چلانے کا بہت زبردست ہنر عطا فرمایا کہ ایک خاص طریقہ کہ گھما کر پتھر کو کسی نشانے پر پھینکنا، اور ایسا وہ ایک فن، ہر فن ہوتا ہے، میں اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں اس کو، اس طریقے سے کہ وہ برابر پتھر جس چیز کا نشانہ بنایا گیا اس پر ہی جا کر لگتا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اس کو اگر اس کا جتنا حصہ، اب ظاہر ہے کہ پورا بدن جو ہے لوہے سے ڈھکا ہوا ہے، کہیں اور پتھر لگے گا تو کیا فائدہ ہوگا۔ اتنا مہارت اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی کہ حضرت نے گوفن گھما کر اس کو مارا، اور اس طرح سے کہ اللہ کا فیصلہ تھا اس کی موت، جا کے اس کا جتنا حصہ کھلا تھا اس پہ جا کے وہ پتھر لگا، اور وہی اللہ کی طرف سے اس کے لیے موت کا پیغام بنا، گرا اور انا للہ۔ اب بس اب جب جالوت گر گیا لشکر خود بخود بھاگ گیا، سب کو ہار ہو گئی۔ اس کے بعد جب طالوت نے دیکھا، جو کمانڈر ان چیف تھے اور بادشاہ بھی تھے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی۔ اب جو میں نے عرض کیا کہ پچھلا رکوع جو پہلا رکوع پڑھا گیا تھا 32واں رکوع، اس میں رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ اب یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا نام آیا،
ان کی نبوت و رسالت کا تذکرہ آیا۔ اس کا معنی کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور۔ اب اس کو معلوم کریں تو اس کو برسوں میں گنا جا سکتا ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان ہیں، ان کا دور معروف ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام صاحب زبور ہیں، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، اور یہی وہ دور ہے۔ یہ بھی خیال ہے، ایک اور اہم واقعہ جس کا قرآن نے تذکرہ فرمایا ہے کہ اس قوم یہود کا وہ طبقہ جو دریا کے کنارے آباد تھا اور جس نے سنیچر کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کی تھی اور جن کی شکلیں مسخ کر کے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا، ان کو بندر بنا دیا تھا۔ سورہ بقرہ کی ایک ہی آیت شریف میں اس کا اشارہ سورۃ الاعراف میں بہت تفصیل سے اس واقعے کو تذکرہ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم جانتے ہو تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے سنیچر کے معاملے میں بے ادبی کی تھی اور منمانی کی تھی، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اور وہ بندر جو بنے پوری کی پوری قوم کو اللہ نے مسخ کر دیا تھا۔ اور پھر 3 دن کے اندر وہ پوری قوم جو تھی وہ موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا، حضرت صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو بندر دکھائی دیتے ہیں کیا انہی کی نسل سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ پوری قوم جس کا اللہ نے بندر بنایا تھا ان کو 3 دن کے بعد اللہ نے موت دے دی۔ اور یہ بندر جو اس وقت دکھائی دے، فرمایا یہ پہلے اس وقت بندر موجود ہیں، ان کی نسلیں ہیں، ان یہودیوں کی نسلیں نہیں۔ یہ تو کل آپ کو غصہ آئے تو جا کے مہاراج باغ میں بندر کو مارنا شروع کر دو، کیوں رہے یہودی کی اولاد، وہ یہودی نہیں ہے۔ تو یہ رب نے فرمایا کہ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اللہ نے انہیں بادشاہت بھی عطا فرمائی، والحکمہ، اور حکمت دانشمندی، مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد نبوت، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، پھر جو چاہا وہ۔ پھر حضرت داؤد کا تذکرہ آیا تو وقت نہیں ہے، اور بہت ساری تفسیری باتیں اللہ نے کیا کیا عطا فرمایا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو، اس کے لیے آپ سورہ سبا دیکھ لیں، سورہ صاد دیکھ لیں۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ یہ نہ کرتا کہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہاں پر احکام جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ جہاد میں ظالم اور مظلوم آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے مظلوموں کی مدد فرماتا ہے اور ظالم سے زمین کو صاف کرتا ہے۔ یہاں رب تعالیٰ فرما رہے اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا کہ بعض کے ذریعے بعض کو، یعنی ایک ظالم جب ظلم پر کمر بستہ ہے تو اس کی غنڈہ گردی اور دادا گیری ہمیشہ چلے گی، ایسا نہیں۔ ایک وقت اللہ نے اس کو دیا ہے، اور جب اس کو ہٹانے کا اللہ فیصلہ فرما لے گا تو اپنی پوری قوتوں اور طاقتوں اور اپنی ساری شرارتوں کے بعد بھی اس کو ایک لمحہ نہیں دیا جائے گا، اس کو ہٹا دے گا۔ اور میں اگر یہ قانون اللہ کا نہ ہوتا تو لفسدت الارض، زمین میں فساد پھیل جاتا، ہر طرف ظلم ظلم ظلم، اور مظلوم انسان کا جینا دمر ہو جاتا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اہل عالم پر انتہائی فضل فرمانے والا ہے۔ اب یہ سارے واقعات جو سینکڑوں سال پہلے وقوع پذیر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود بھی نہیں تھے، آپ کی ذات والا جو ہے وہ امی ہے، آپ نے کہیں سے اس کو پڑھا نہیں، اور ان واقعات کو آپ اس طرح بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ اس بات کی گواہی ہے، اس بات کی شہادت ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ آیت کا ترجمہ ہو چکا ہے، وقت بہت کم بچا ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کر دوں
حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ذات عالی ہے یہ ایک پورا ایک سلسلہ ہے. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی. اب اس میں الگ الگ کسی کو فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا. کہیں فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، جناب موسیٰ کو وہ ہیں ان سے اللہ نے کلام فرمایا. اور اسی طرح انبیاء کا تذکرہ. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، خاتم الانبیاء خاتم الرسل، اور پھر آپ کی جو کمالات اور آپ کا مقام جلیلہ ہے، الحمدللہ اس کو قرآن شریف کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں کیا دیکھنا. اس کے بعد بھی ایک اہم مضمون جو 2 منٹ میں اللہ کے لیے اس کو محفوظ رکھیں کہ یہ عقائد سے تعلق ہے. جہاں پر عقیدے کا مضمون ہو اس کو بہت غور سے سنیں اور اس کو اپنی میموری میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. وہ یہ ایک مسلمان سیدنا آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ سب پر ایمان رکھتا ہے. ہم کو چند انبیاء کے نام معلوم ہیں، وہ لاکھوں انبیاء، اللہ ان کی تعداد اللہ جانتا ہے، جن کو جب کبھی بھیجا ہم سب پر ایمان رکھتے. ایک یہودی جو ہے وہ جناب موسیٰ کو مان کر جناب عیسیٰ کی تکذیب کرتا ہے، اس کے بعد بھی وہ اپنا کو یہودی کہتا ہے، ظالم. ایک نصرانی جو ہے وہ جناب عیسیٰ کی تصدیق کر کے جناب موسیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اس کے بعد بھی اس کی نصرانیت چلتی ہے. لیکن ایک مسلمان، اس کا اسلام لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسولوں کے درمیان کوئی جن کو اللہ نے مقام رسالت پر فائز فرمایا ہم سب کی رسالت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات کہ مجھے جناب موسیٰ پر ترجیح نہ دو، اور کئی احادیث ہیں، اس کا موقع نہیں ہے ابھی. وہ یہ کہ اللہ نے جو مختلف مقامات عطا فرمائے ہیں انبیاء کو، ان کا مقابلہ آرائی کرنا اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. ہر نبی پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور کسی نبی کا تذکرہ اس طرح کرنا کہ اس کی شان میں ہلکی سی گستاخی ہو جائے، یہ جو ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے. کسی نبی کا تذکرہ اس طرح کرنا کہ اس کی شان میں ہلکی سی گستاخی ہو جائے، آدمی کو ایمان سے نکال دے، آدمی کو ایمان سے نکال دے. ہلکی سی اہانت. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدد اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں اہانت کا لفظ استعمال کیا. ہلکی سی اہانت بھی ایمان کے ہٹ جانے کا، ایمان کے چھین لی جانے کا. اس لیے بہت احتیاط رکھیں. وہ شاعروں کی شاعری اور قوالوں کی قوالی ان کو مبارک. انبیاء میں مقابلہ آرائی یہ امت کا کام نہیں ہے. امت کا کام ہے سارے انبیاء پر ایمان رکھنا، بس اس کا کام بن جاتا ہے. بس درس کے آخری منٹوں میں بہت ادب سے عرض کریں کہ وہ اللہ کے فضل اور اپنے کرم سے جو اپنے دفتر کے بازو کا حصہ اللہ نے دلا دیا ہے، اس کی رجسٹری کی تاریخ قریب سے قریب آتی جا رہی ہے. تو اللہ کا قانون ہے، ہر گزرنے والا دن جو ہے جیسے ہم کو ہماری قبر کے قریب کر رہا ہے، تو ہر معاملہ جو ہوتا ہے اسی طرح اس پر چلتا ہے. جنوری میں اس کی تاریخ ہے، اور اس وقت ہم نومبر کے اواخر میں چل رہے ہیں. یہ بیچ میں تقریباً 1.5 مہینے کا وقفہ ہے، اور اس میں لاکھوں لاکھ روپے جمع کرنا ہے. بہت ادب سے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ برائے کرم اس طرف خاص توجہ فرمائیں. میرے بھائیو، ہم نے جو کچھ کھایا، جو کچھ کمایا کھایا، وہ سب عبادت ہی ہے انشاءاللہ. لیکن عبادت کا وہ حصہ جو ہمارے جانے کے بعد باقی رہے، وہ اس طرح کار خیر میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، وہ چاہے مساجد کی تعمیر ہو، مدارس کی تعمیر ہو، ان چیزوں کی تعمیر اور ان چیزوں کو بنانا جس سے ہمارے بعد اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے، اس کو ثواب جاریہ کہا جاتا ہے. اور یہ کام جو ہے یہ انشاءاللہ ثواب جاریہ کا ہے. اور اللہ چاہا تو ہمارے اور آپ کی دنیا سے ہمارا اور آپ کا وقت تو ہو ہی گیا ہے نا، جب بلاوا آ جائے چلے جائے انشاءاللہ. اس کے بعد بھی اس طرف تو لیکن نیکیاں جو ہیں، مسلمان ہوشیار ہوتا ہے، نیکیوں میں بھی یہ ضروری ہے، اس میں زیادہ دیر تک قائم رہنے والی کون سی ہوتی ہے.
تو اس مد میں خرچ کرنا جو ہے اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی زیادہ سے زیادہ خرچ ہو، تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے زیادہ بڑا ذخیرہ آخرت اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے مسائل کو حل فرمائے، پریشانی کو دور فرما دے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور پورے ہمارے ساتھیوں کے سامنے، پورے تعلیم القرآن کے ہمارے ساتھیوں کے سامنے جو مرحلہ ہے اللہ اس کو آسان فرما دے۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔